تو قریب جو صحابہ کھڑے تھے ماں، ان صحابہ کو مخاطب کر کے اس شہید ہونے والے صحابی نے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا جا کے نا حضور کے غلاموں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ تم میں سے اگر ایک بھی موجود ہوا اور پھر کفار نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ گئے تو یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تم موجود تھے اور لوگ پہنچ گئے، ہم موجود ہیں اور دین کے ڈاکو پہنچ جائے، ہم موجود ہیں اور ملحدین فتنہ گری کر کے چلے جائے، سیکولر ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ کے چلے جائے۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے کہ نئی نسل کو فلاں نے سازش کر کے بگاڑ دیا۔ لوگ سازش کرتے رہے تو پہرے دار کہاں تھے؟ بیٹا بگڑ گیا تو باپ کہاں تھا؟ شاگرد بگڑ گئے تو سوال یہ ہے کہ استاد صاحب کہاں تھے؟ اگر سالکین بگڑ گئے تو مرشد کہاں تھے؟ اگر قوم بگڑ گئی تو رہنما کہاں تھے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ امتی کا کام ہے، وہ غلامی کرے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ یہ حالات دیکھیں اعلیٰ حضرت کیسے بیان کرتے، کہتے ہیں حالات کچھ ایسے، دین کا کام کرنے والوں، دین کی بات کرنے والوں، دین کا پیغام دینے والوں، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ایک تو سونا جنگل، اوپر سے رات اندھیری، اور تیسرا بدلی بھی کالی چھائی۔ ایک تو حالات یہ ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کو تم نے پہرے دار رکھا ہے وہ پہرے دار نہیں، وہ ڈاکو ہے۔ یعنی ایک مسائل موسمی خراب ہے، اوپر سے جن کو تم پہرے دار اور چوکی دار سمجھ رہے ہو وہ ڈاکو ہے۔ ان حالات میں تمہیں دین کا پیغام دینا ہے اور خدمت کی ڈیوٹی کرنی۔ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر کام لوگ نئی توانائی سے کریں گے، نئی فکر سے کریں گے، نئی ٹیکنالوجی سے کریں گے، جدت سے کریں، چیزوں کو سیکھیں گے، لیکن اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، حضور کا غلام بنانے کے لیے وہ نئے سے نئے منصوبے نہیں بنائیں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ کتاب و سنت ہماری عملی زندگی میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا شعوری بگاڑ ہے، یہ جو فکری انتشار ہے، یہ جو اس وقت ہر طرف وسوسوں کا غلبہ ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح اس سے بچاتا ہے؟ ہمیں بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حضور سے غلامی کا رشتہ نبھانا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ ایک آیت بھی تمہیں ملے تو آگے پہنچانی ہے، ہم نے وہ ڈیوٹی ذمہ داری سے کرنی ہے، سمجھدار ہو کے کرنی، دانا ہو کے کرنی ہے، مدبر ہو کے کرنی، حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اس کے لیے کبھی کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے، لیکن پھر حالات کی دقت کو نہیں دیکھا جائے گا، حضور کی غلامی کو دیکھا جائے گا۔ پھر ماحول کی تلخی کو نہیں دیکھا جائے گا، نبی پاک کی رضا کو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ وہ لشکر ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب صحابہ اس بات پر جمع ہوئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اب حالات نے حضور کے وصال کے بعد ایک پلٹا کھایا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے، معروضی حالات میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک رائے دی کہ ابھی یہ جو لشکر حضور نے روانہ کیا تھا نا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو بھی نہ بھیجا جائے،
پہلے جو اندرونی اور معروضی معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، پھر اس لشکر کو روانہ کریں گے۔ لوگوں نے اپنا نمائندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جناب عمر نے بارگاہ خلافت میں عرض کی، حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں گزارش کی کہ اس لشکر کو ابھی روانہ نہ فرمائیں، حالات کچھ بہتر ہو لیں، اندرونی معاملات پہ لشکر کو روانہ کریں گے۔ یہ ہے غلامی کا رشتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبھاتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے لگائی ہے، دعا کرو میری نبھ بھی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال فرمایا عمر تمہیں تمہاری مار ہوئے، مجھے اس لشکر کو روکنے کا مشورہ دے رہے ہو جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے جملوں کا ولولہ دیکھیے، فرمانے لگے میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میرا گوشت بھی نوچنے لگے، اس قسم کے بھی حالات پیدا ہو گئے تو میں اس لشکر کو کبھی نہیں روکوں گا جس سے روانہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ وہ جائے گا، ہم یہ رشتہ نبھائیں گے، جو بات حضور نے کر دی اس پر پہرا دیں، ہم پھر پورا ڈٹیں گے، پھر پورا اس بات پر کھڑے ہوں گے۔ جب حضور نے لشکر روانہ کیا تو بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہ لشکر بھیجنا چاہتے ہیں تو اس طرح کرے، امیر کسی اور کو بنا دے، ایک نوجوان امیر ہے۔ فرمایا تمہارا بھلا ہو جسے حضور نے امیر بنایا، وہی امیر رہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ حضرت اسامہ بن زید نوجوان تھے، جناب ابوبکر صدیق نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا ہے، خود ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے یا تو مجھے بھی نیچے اترنے دیں یا آپ بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ فرمایا نہ تو نیچے اترے گا نہ میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ پیدل کیوں نہ چلوں جسے میری سرکار نے امیر بنایا۔ میرے حضور نے جو فرما دیا، جو سرکار نے فیصلہ کر دیا، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضور نے فیصلہ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ کوئی لیت و لالہ نہیں، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں۔ امتی گنجائش ڈھونڈتا پھرتا ہے معاذن، راہ رخصت کا متلاشی۔ بہت سارے لوگ 10 جگہ سے مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش مل جائے، کہیں کو رستہ میرے ہاتھ آ جائے، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ غلاموں کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ غلام نے غلامی کر دی، غلام نے سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے۔ آپ نے غلام رکھا ہو، آپ اسے کہیں جا 5 کلو چینی لے اور وہ آپ کو مشورہ دے 2 کلو منگائے، تو آپ اس کا مشورہ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو کام کر 5 کلو، وہ کہے جی کیا کر دیا، تو آپ کہیں گے میں تجھے بتانے کا پابند نہیں، تو ملازم ہے، تو ڈیوٹی کر۔ یہ عجیب غلام ہے، حکمتیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ شریعت نے یہ کام کیوں ضروری قرار دیا، اس سے کیوں منع کیا؟ آپ غلام ہیں۔ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے۔ امام احمد بن حنبل غلام خرید کے لائے، فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، آپ جس نام سے آواز دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتا، ہم غلام جو ہوئے، غلام تو غلامی کرتے، نخرے تھوڑے کرتے۔ آپ نے فرمایا کمرہ پسند کر لے، کہنے لگا حضور اشارہ کر دینا میں لیٹ جاؤں گا۔ امام صاحب کو وجد ہو گیا، فرمایا سینے سے لگ یار، تو غلام تو نہیں، جا تو آزاد ہے، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ راتی جاگے تے شیخ صداوے، راتی جاگ دے کتے، مالک دا درمول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے۔ ایک لقمے دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے۔ رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا کھا، دن جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں کتے
اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے آ جا ورنہ غلامی کا انداز وہ دیکھے کہاں پہنچ گئے. میرے عزیز چیزوں کو سمجھے غلامی کو نبھائیں. حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ بن زید سے کہنے لگے چونکہ امیر لشکر آپ ہیں اگر آپ پسند فرمائے مناسب سمجھے اجازت دے تو حضرت عمر کو میرے پاس نہیں چھوڑ جاتے میں نے ضروری مشورے کر دے. نے کہا امیر آپ جیسے دوستو غلامی کا رشتہ نبھائیے غلامی کا تعلق نبھائیے. او یارو جس قوم کو عمر گزر گئی ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو داڑیاں رکھ لو خواتین کو پردہ کراؤ جو بنیادی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے میں انہیں آگے کا سبق کیا پڑھاؤں. اگر ہمیں سوتوں کو جگانا پڑے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر جاگتوں کو جگانا پڑے تو یہ کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے. آپ اس پہلو پر ضرور غور فرمائیے کہ رشتہ غلامی نبھانا ہے. ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب سے غلامی کا عہد کیا ہے ہمیں اس رشتہ غلامی کو مضبوط بھی کرنا ہے نبھانا بھی آگے بھی لے کے جانا. اور اگر ہم اس رشتے کی حساسیت کو نہیں سمجھیں گے اس پر غور نہیں کریں گے اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائیں گے کہ ہمیں یہ رشتہ نبھانا ہے. ایک غلام تھا اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا اس کی ناک کاٹ ڈالی. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. وہ دروازہ رسول پہ آیا اور رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا. حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے. اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی اب میرے خرچ کون اٹھائے گا میری ضروریات کا کون خیال رکھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گی. پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی فرمایا اس کا خیال رکھنا یہ پریشان نہ ہو. وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی. جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے. تیرے تمام اخراجات تیرے سارے معاملات تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے. ہم غلام ہیں ہم غلامی کریں گے ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہم غلام ہیں نا اس رشتے کو نبھائیں گے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا. ہم نبی پاک کے غلام ہیں ہم اس رشتے کی حساسیت کو نزاکت کو درد کو سمجھتے ہیں ہم اس پر پوری توجہ دیں گے ہم اس غلامی کو نبھائیں گے. ایک غلام ہے وہ ناک کٹی ہوئی ہے اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے. ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا. حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے چونکہ وعدہ مدینے والے معمول نے فرمایا. جب تک ہم اپنے ذہن کو اپنی فکروں کو اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ السلام کے تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا وہ ہم نے سنبھالنا ہے ہم نے وہ غلامی کرنی ہے. اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی.
عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی، لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لیت و لالا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے، باقی ہر چیز کا خیال ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے، ضروریات کو پوری کرنے کے، رات کو اوور ٹائم کام کرتے کہ ہمارے بیوی بچوں کے، گھر بار کے حقوق ادا ہو، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کبھی اس لیے بھی اوور ٹائم لگایا ہے کہ میں حضور کے دین کی کوئی نوکری کر سکوں؟ کبھی اس لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ اشاعت دین کے لیے اپنا کردار ادا کروں؟ ہمارے جب تک یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ اتنے برتن ہو، اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے، جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دستے مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کوریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو۔ اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے، پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی، جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔
سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا۔ اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں، ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم۔ میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے، ابھی حساب نہیں دیا، ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے، جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دست مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی، اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہے افصح العرب، حضور فصیح و بلیغ بات کرتے، ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم، سارے معنی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، باقی تسی اناب صاحب کر لینا ہے سارا۔ قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تو دسنا کہ انصاب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتھوں جام پین تو بعد ان پل صراط لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دست مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نہ مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ میں یہاں پہنچ گیا دین تک، یہ کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سب نے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دست مبارک سے دیا ہے، مجھے بتاؤ نا
جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجے تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دست مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرما، سب کے ماں باپ کو عطا فرما، بہن بھائیوں کو عطا فرما، بیوی بچوں کو عطا فرما، پڑوسیوں کو عطا فرما، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا، وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی، وہ پیتی رہے گی۔ 2 کلو کھجوریں دی تھی نا حضرت ابو ہریرہ کو، فرمایا کھولنا نہ بکھاتے رہنا۔ فرماتے جناب عثمان غنی کا دور آ گیا، وہ 20 سال تک کھائیں ختم ہی نہیں ہوئی، وہ تو ایک دن کھول بیٹھے۔ شرط جو تھی وہ انسان کی فطرت ہے نا، اسے کہا جائے ساری جنت سے کھاؤ، با درخت کے قریب نہ جانا۔ اتنی بڑی جنت چھوڑ کے پھر انسان چلا ہی جاتا ہے، تو دیکھ بیٹھے۔ تو بھائی حوضے کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جام کوثر بڑا خوب ملے گا، خوب ان کو نوازا جائے گا، جام کوثر دیا جائے گا۔ تو یا رسول اللہ سب سے پہلے کسے ملے گا؟ ہمارے ہاں نا دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہو یا مفادات ملتے ہو۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی حال ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کی۔ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہو یا مفاد ملتے ہو، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہو۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں۔ ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے، ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا، ایک تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دے، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو نے۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے۔ کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میری طرف آئے جائے گا، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تم محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی، یہ ساری کوثر دی۔ فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائے۔
اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں. کسی سے محبت کر دیا تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کر دیا تو اللہ کے لیے, اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جامع کوثر پہ وہ شخص آئے گا جو نبی پاک علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں, ہم امتی ہیں, آپ آقا ہیں, ہم غلام ہیں, آپ ہمارے پیشوا ہیں, مقتدا ہیں, ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے. اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی, سنت اور شریعت کو دیکھنا. تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا, اسے جام ملے گا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے, فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے. اسے وہاں آنے کی توفیق. یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا, کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ, نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں. دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل. وہ میرے بھائی کی داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے, بی بی کو دی نہیں اللہ نے. رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند. آخر کیا دشواری, اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے, دنیا چھوڑ نہیں گئے, ہم نے بیٹھے رہنا. تو بس سنت پر عمل کریں. حضور فرماتے جس نے میرے معاہدے توڑے اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا, وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا. اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا. اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی, بعد میں برادری ڈال لی, بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں. اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی, پیسے کہاں سے آ گئے, اولاد کہاں سے آ گئی, اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ, اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی, سنت پر عمل کرو گے, محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے. اور تیسرا امام حسن روایت کرتے ہیں, مسند احمد میں موجود ہے, نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے, پڑھے جتنی مرضی نمازیں, کرے ہر سال حج, صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانیں, لیکن امام حسن فرماتے ہیں, کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا. مجھے آپ کا نہیں پتا, مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے. آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا, مینوں کہ میں چنگے لگ سکتے. او بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص. اولاد رسول کا پیار, عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں. او دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لو.